الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن و سنت اور فہم صحابہ ہی کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے. صراط مستقیم پر استقامت کا یہی راستہ ہے، اور جو کوئی بھی قرآن و سنت کی اور فہم سلف کی مخالفت کرے، اس کو آگاہ کرنا، بتانا، سنت سے روبرو کرانا نہایت ہی ضروری اور لازم ہے. چنانچہ ابن الوزیر الیمانی رحمہ اللہ نے کہا: وَلَوْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ تَرَكُوا الذَّبَّ عَنِ الْحَقِّ خَوْفًا مِنْ كَلَامِ الْخَلْقِ لَكَانُوا قَدْ أَضَاعُوا كَثِيرًا وَخَافُوا حَقِيرًا. اگر علماء دین حق کا دفاع کرنا لوگوں کے قیل و قال کے ڈر سے چھوڑ دیں تو بہت ہی زیادہ ضائع کرنے والے ہو جائیں گے اور حقیر ترین چیز سے ڈرنے والے ہو جائیں گے. کتاب العواصم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 23. اسی طرح سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہا: ما زال الصحابہ ومن بعدهم ينكرون على من خالف واخطا كائنا من كان ولو كان اعلم الناس وانقاهم واتقاهم. صحابہ کرام کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والوں پر ہمیشہ نکیر کرتے رہے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اگرچہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو اور سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ احقاق حق اور ابطال باطل لازم اور ضروری ہے. الدرر الثنیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 9. اسی طرح سے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے کہا: الدعوة السلفیہ لا تعرف تعصبا لشخص معین او لرأی معین وانما الحجہ والبرہان والدلیل. سلفی دعوت تعصب کو جانتی ہی نہیں ہے کہ کسی معین شخص کے لیے تعصب کرے یا کسی معین رائے کے لیے عصبیت کو اپنائے، بلکہ سلفی دعوت یہی ہے: حجت، برہان اور دلیل، سلسلۃ الہدی والنور. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، انکار منکر کا فریضہ ادا کرنا تمام سلفی علماء کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے اچھے پیرائے، اچھے اسلوب اور اچھے الفاظ اختیار کرنا چاہیے، اور موقع کی مناسبت سے دلائل کی روشنی میں خطا پر، غلطی پر آگاہ کرنا، یہی دعوت سلفیہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں: اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی دعوت فہم سلف کے مطابق عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنی بھی گمراہیاں نظر آ رہی ہیں ان تمام گمراہیوں کے پیچھے فہم سلف کو چھوڑنا ہے. فہم سلف سے انحراف کا نتیجہ شخصیت پرستی بھی ہے، اور امام معصوم کا عقیدہ بھی ہے، اولیاء کا تصرف بھی ہے، اور قبر پرستی بھی ہے.
اگر ہم اسلاف کے فہم کی طرف چلے جائیں تو نہ ہمیں 12 امام کا عقیدہ نظر آتا ہے اور نہ لاکھوں اولیاء کی دہائی کا تصور پایا جاتا ہے اور نہ کروڑوں قبروں کی پوجا کا ذرہ برابر شائبہ نظر آتا ہے، بلکہ سیدھا صراط مستقیم ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ یہ اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ اس لیے نوجوانوں اور مسلمانوں، اپنی زندگی کا ایک مشن بناؤ کہ ہمیں قرآن و سنت کی دعوت فہم سلف کے مطابق عام کرنا ہے اور جہالت، ضلالت اور گمراہی کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔